الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے جو عمل شرک ہیں وہ کہیں بھی کیے جائیں شرک ہی ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں شرک کریں تب بھی شرک ہے، آپ سعودی عرب میں جا کے شرک کریں تب بھی شرک ہے، آپ اپنے گھر میں شرک کریں تب بھی شرک ہے، اور اگر آپ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں جا کے شرک کریں گے تب بھی وہ شرک ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر میں اپنی محفلوں میں تو آپ کوئی عمل کریں اور وہ شرک ہو، اور مدینہ شریف پہنچ کر مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر شرک کرنے کی آپ کو اجازت مل جائے، وہ جائز ہو جائے، اس کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے گھر میں عمل شرک ہے وہ مدینہ شریف میں روضہ رسول کے سامنے جا کر بھی شرک رہے گا، وہاں جا کر جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن نام و نہاد اہل الحدیث وہابیوں کا عجیب ہی معاملہ ہے، پاکستان میں کوئی کرے تو کہتے ہیں شرک ہے، اور مدینہ شریف میں جا کر اگر وہی عمل کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہاں شرک نہیں، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، آپ دنیا میں کہیں بھی پکاریں، کہیں بھی کہیں یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ جائز ہے، چاہے کہیں سے بھی آپ پکاریں، یعنی اپنے گھر سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے آپ یا رسول اللہ کا لفظ ادا کریں، شرک نہیں ہوگا۔ آپ مکے میں جا کر، مدینہ شریف میں جا کے، مسجد نبوی میں جا کر روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہیں، شرک نہیں ہوگا۔ مگر وہاں بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ آپ اگر اپنے گھر سے یا کسی اور مقام سے یا رسول اللہ کہیں گے تو شرک ہے، اور یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے تو پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرما لیں، اس رومال والے کی، لال رومال والے کی، جو مدینہ شریف میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور وہاں آئے ہوئے عاشقان رسول کو پریشان کرتا ہے، اس کی ویڈیو سماعت کریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، وہابی ہے۔ آپ نے سماعت کی، یہ بتا رہا ہے کہ مسجد کو یا رسول اللہ، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ اب بتائیے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ نے خود انصاف کرنا ہے۔ کیا وہ تمام صحابہ مسجد کو خراب کیا کرتے تھے یا مسجد خراب ہوتی تھی؟ اچھا، اب اسی لال رومال والے سے جب کسی نے روضہ رسول پر حاضری کا طریقہ پوچھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے تو اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے، سماعت فرمائیے۔ سلام پیش کرنے کا کیا آداب؟ بس وہاں جائیں، جب آپ مدینہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تھوڑا سا اور رائٹ میں ہٹیں اور کہیں السلام علیکم یا ابو بکر صدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا اور رائٹ میں ہٹیں اور پھر کہیں السلام علیکم یا عمر الفاروق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا کہہ کر کے باہر نکل جائیں، بس اتنا ہی ہے سلام۔ اور یہ آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی۔ اب بتائیں کہ اگر یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرتا ہے اور یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب جو یہ بیان کر رہا ہے کہ روضہ رسول پر جب حاضری دیں تو پہلے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں، کس طرح؟ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر السلام علیکم یا ابو بکر صدیق، پھر السلام علیکم یا عمر فاروق اعظم۔ اب مسجد خراب نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں جوتے پڑیں گے یہ کہنے پر، مطلب کبھی نظریہ کچھ، کبھی نظریہ کچھ عقیدہ کچھ، کبھی کچھ، یہ کیا دوہری پالیسی ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ جب کہہ رہے ہیں، صرف یا رسول اللہ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یا ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں، یا عمر بھی کہہ رہے ہیں، اب شرک کیوں نہیں ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ نہیں، روضہ رسول پر پہنچ کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، یا ابو بکر کہنا جائز ہے، یا عمر فاروق اعظم کہنا جائز ہے۔ اگر آپ روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی میں آ کر
یا رسول اللہ یا ابو بکر صدیق یا عمر کہیں گے تو جائز ہے، شرک نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے گھر یا کسی اور مقام سے یا رسول اللہ یا علی یا عمر کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ شریعت کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ بھئی کسی اور مقام سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور روز رسول پر شرک نہیں ہے تو بیان کریں. تو لہٰذا یہ ان کی خود ساختہ بنائے ہوئے اصول ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یا رسول اللہ کہنا کسی اور مقام پر بھی شرک ہوتا تو روزہ رسول پر جا کر یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہوتا. لیکن یہاں تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ اگر آپ روزہ رسول پر نہیں ہیں تو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور روزہ رسول پر آ کر یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے. تو ایسے دھوکے بازوں سے آپ بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے اور اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے. ان سے دین لیجیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام نے ان شاگردوں کو دیا اور انہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ سے چلتا ہوا، آپ کے شاگردوں سے ہوتا ہوا آگے تک آیا سلسلہ. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی عقائد، انہی نظریات کو پیش کیا، واضح کیا اور بیان کیا. تو آپ کے جو عقائد بتائے ہوئے ہیں وہ وہی عقائد و نظریات ہیں جن پر صحابہ کرام علیہم رضوان گامزن تھے. تو یا رسول اللہ کہیے، دلوں کو راحت و فرحت زندگی بخشی. اللہ تعالی ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.